دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مہان، نڈر اور ایک ایسے بہادر شخص یا صحابی رسول کے بارے میں جن جیسا نہ تو کائنات نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی اس کے بعد دیکھا۔ ایک ایسا طاقتور صحابی، ایک ایسا کمانڈر جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ کا نام دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دوستو اس دنیا نے بڑے بڑے کنگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے رولرز دیکھے ہیں، بڑے بڑے کمانڈر دیکھے ہیں اور بڑے بڑے لیڈر جیسے چنگیز خان، الیگزینڈر، نیپولین دیکھے، لیکن اللہ کی تلوار میں سے ایک حضرت خالد بن ولید جیسا کوئی نہیں دیکھا، جنہوں نے اس وقت کی سپر پاورز یا بڑی بڑی سلطنتوں کو کچل ڈالا تھا، جس نے پرشیا فتح کیا، جس نے روم فتح کیا، عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، سیریا، ارمینیا، جارڈن اور اسی طرح اور بھی بڑے بڑے دیش فتح کیے۔ وہ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں ہارے۔ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان کو شکست دے سکتا تھا۔ ایک انڈیفیٹڈ کمانڈر، ایک انڈیفیٹڈ جنرل، جس کا نام سن کر دشمن کانپ جاتا تھا۔ اور یہ ایک ایسے لیڈر ہیں جن کی بہادری کی تعریف غیر مسلم بھی کرا کرتے تھے۔ تو دوستو آج ہم خالد بن ولید کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے کافر سے مسلمان بنے، جس کے بعد دشمنوں کے گھٹنے ٹکا دیے، جن کی داستان آج بھی سنائی جاتی ہے۔ دوستو خالد بن ولید 592 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور یہ ایک بہت ہی امیر گھر سے تھے۔ ان کے والد ولید مکہ کے امیر لوگوں میں سے ایک تھے، جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ خالد بچپن سے ہی بہت ہی بہادر تھے اور آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ حضرت خالد بن ولید ایک کافر تھے جو کہ اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے اور نبی کو ایک جھوٹا نبی مانتے تھے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تب یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ اسلام کے خلاف لڑائی میں لیڈر ہوا کرتے تھے۔ غزوہ احد ایک خونریز جنگ تھی جو کہ مکہ کے کفار اور مدینے کے مسلمانوں کے بیچ ہوئی تھی، جس کی قیادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کی۔ اس جنگ میں مسلمان جیت ہی چکے تھے اور اپنی فتح پر خوشی منا رہے تھے، لیکن اسی دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جنگ ہار گئے اور خالد بن ولید نے 70 سے زیادہ صحاباؤں کو شہید کیا جو کہ اس وقت کافر تھے۔ لیکن ہمارے نبی نے خالد بن ولید کی بہادری دیکھ کر کہا کہ خالد کو ہمارے لیے جنگ لڑنی چاہیے، اور آپ نے حضرت خالد بن ولید کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے کچھ وقت بعد جب مسلمان کامیاب ہونے لگے تھے تو خالد بن ولید بہت پریشان رہا کرتے تھے کہ کیسے مسلمان اتنے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، کیا کوئی غیبی طاقت ان کے ساتھ ہے؟ دوستو صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عمرہ کرنے گئے تو خالد بن ولید یہ منظر دیکھ نہ سکتے تھے، اس لیے آپ وہاں سے کہیں اور چلے گئے۔ جب حضور نے خالد بن ولید کے بھائی سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے کہو کہ تم جیسا بہادر اور ذہین آدمی کیسے اور کیوں اسلام کو نہیں سمجھ پا رہا، چھوڑ دو اندھیرے کی دنیا اور آؤ حق کی طرف۔ اور جب آپ کے بھائی نے آپ کو ایک خط میں یہ سب لکھا تو اس خط کا خالد بن ولید پر اتنا اثر ہوا کہ آپ نبی کے پاس گئے اور ان سے اتنا متاثر ہوئے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد خالد بن ولید کا ایسا طوفان آیا کہ بڑے بڑے امپائر، بڑے بڑے دشمن کو اپنی طاقت سے کچل ڈالا۔ خالد بن ولید کی اسلام میں آنے کے بعد سب سے پہلی جنگ متا ہے، جو کہ سیریا میں رومیوں کے ساتھ تھی، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا، جس کا سپہ سالار آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور کہا اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر کو اسلام کا جھنڈا دے دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ کو دے دینا، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں اس کے بعد اپنی مرضی سے کسی کو بھی اسلام کا جھنڈا دے دینا۔ جنگ متا میں 3000 مسلمانوں کے سامنے 3 لاکھ رومی تھے اور یہ جنگ سیریا میں شروع ہوئی۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر اپنے صحاباؤں کو اس جنگ کے بارے میں سب بتا رہے تھے کہ اب زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، آپ یہ بتا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔
جب آخر میں حضرت عبداللہ کے ساتھ تینوں سپہ سالار شہید ہوئے تو اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید کو دیا گیا اور پھر اس لشکر کی کمان خالد بن ولید نے سنبھالی، جس کے بعد آپ رومیوں پر ایسے برسے کہ حضرت خالد بن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں نے جنگ مؤتہ میں 9 تلواریں توڑیں۔ ذرا سوچئے، ہم سے ایک تلوار نہیں چلا ملے گی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑیں اور مسلمانوں کی ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں بدل دیا اور دشمنوں کو دھول چٹا دی۔ جب نبی نے یہ خوشخبری اپنے صحابہ کو سنائی تو سب خوشی سے جھوم اٹھے، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ دوستو، ایک بار رومن کمانڈر کا خالد بن ولید سے سامنا ہوا تو اس نے کہا، کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا کام ہے؟ پورا یورپ سامنے کھڑا ہے، ایک شیر کے سامنے۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بہت میٹھا ہوتا ہے، ہم یہاں تمہارا خون پینے آئے ہیں، جس سے رومن ایمپائر بھی حیران رہ گیا تھا۔ اسی طرح ایک بار بازنطین ایمپائر ہیریکلس نے اپنا ایک جاسوس مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا اور کہا، دیکھ کر آؤ کہ کیا تیاریاں ہیں وہاں۔ لیکن جب وہ جاسوس واپس آیا تو کہا کہ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ تو بازنطین کمانڈر نے پوچھا، اچھی خبر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا لشکر ان کے لشکر سے بہت بڑا ہے۔ پھر پوچھا، بری خبر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لشکر کا سپہ سالار یا لیڈر خالد بن ولید ہیں، جس سے سن کر دشمن کی آدھی ہار وہیں ہو گئی تھی۔ تو دوستوں، یہ تھا کفار کے دلوں میں خالد بن ولید کا ڈر۔ خالد بن ولید نے ایک بار پرشین ایمپائر کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ حق کے راستے پر آ جاؤ، اور اگر یہ منظور نہیں تو تم ہمیں ٹیکس دو گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد بڑی حیران کر دینے والی بات کہی کہ ہمارے لشکر میں ایسے لوگ ہیں جو موت سے اتنا پیار کرتے ہیں جس طرح تم لوگ دنیا کی زندگی سے کرتے ہو۔ دوستو، خالد بن ولید کا اللہ میں توکل کی بات کی جائے تو ایک بار پرشین ایمپائر کے لشکر سے جنگ ہوئی تو اس کے کمانڈر کو قید کر لیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس زمانے میں دشمن اپنی انگوٹھی میں زہر رکھا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی قید کر لے تو وہ زہر کھا کر عزت کی موت مر جائیں گے۔ لیکن جب اس پرشین کمانڈر نے ایسا کرا تو ایک سپاہی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت خالد بن ولید کو بلایا گیا۔ جب آپ وہاں گئے تو خالد بن ولید نے اس زہر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں موت نہیں آ سکتی، اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس زہر کو کھا لیا اور جنگ میں چلے گئے، جس کے بعد آپ بالکل صحیح سلامت رہے۔ یہ دیکھ سارے کافر حیران رہ گئے۔ دوستو، خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں قریب 100 یا 200 جنگیں لڑی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی کسی جنگ میں نہیں ہارے، جب وہ کافر تھے تب بھی اور جب مسلمان ہوئے تب بھی۔ جب خالد بن ولید بیماری کی وجہ سے وفات پا رہے تھے تب اپنے بستر پر لیٹ کر صحابہ سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لشکر کے بیچ جا کر جنگ لڑی ہے اور ہر جگہ شہادت نظر آئی ہے، میرے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار اور تیروں کے نشان نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں شہید نہ ہو سکا۔ اور یہیں پہ ایک بہت ہی مشہور جملہ کہا کہ موت لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہوتی ہے تو زندگی خود موت سے جا کر لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ موت اگر میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ تو دوستو، یہ تھی خالد بن ولید کی زندگی، جن کی طرح آج تک کوئی پیدا نہ ہوا، لیکن آج ہم ہیں کہ اپنا اتہاس ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ فی الحال ہم اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔